تو یہ سب بڑی کوششیں ہوگی کہ ہم موقع دیں اپنے پرائیویٹ انٹرپرائز کو، اپنے بزنسز کو، اپنے انڈسٹریلسٹ کو، کہ وہ پوری طرح اس سسٹم کے اندر اوپر آ سکیں، محنت کریں، اوپر آ سکیں. ان کو گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آہستہ آہستہ آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے. اس کی وجہ سے آہستہ، کیونکہ ایک دن میں تو گورنمنٹ کے سسٹمز، گورنمنٹ کے ادارے ایک دن میں تو ریفارم نہیں ہوتے، لیکن ان کی ریفارمیشن شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے رزلٹس. آپ کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں گے. جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، جو فریز ایز آف ڈوئنگ بزنس، انشاءاللہ آپ کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے مسلسل. لیکن یہ ایک بڑی بیٹل ہے ایک سسٹم کے اگینسٹ، جو کہ بدقسمتی سے سسٹم وہ بن گیا ہے کہ کسی طرح سلو ڈاؤن کرو اور پیسے بنائیں اس سسٹم میں. یہ جو قائد اعظم بزنس پارک ہے، یہ بڑی زبردست اپرچونٹی ہے اس وقت پاکستان کو. بہت چائنیز کمپنیز ریلوکیٹ کرنا چاہتی ہیں. میں جب چائنا گیا 3 دفعہ گیا، تینوں دفعہ جو چائنیز بزنسز، بڑی بڑی کمپنیز سے جو میٹنگز ہوئی، ان سب نے انٹرسٹ شو کیا پاکستان آنے میں. لیکن ان سب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ملک میں جو پروسیجرز ہیں ان کو آپ کو آسان کرنا پڑے گا. اور ہم نے پھر کمپیئر کیا کہ جو دنیا میں باقی پروسیجرز جو ویتنام میں ہیں، ایون بنگلہ دیش میں، وہ جو ہے ان کے پروسیجرز ہمارے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں، وہ زیادہ ہے، تو اس لیے وہ کمپنیز وہاں جا رہی ہیں. تو ہم نے اب یہ جو آپ نے جب قائد اعظم بزنس پارک کے اندر جب آپ نے ون ونڈو آپریشن کیا، تو یہ وہ باہر کی کمپنیز دیکھ رہی ہیں اس طرح کی زونز جدھر کہ وہ انویسٹ کر سکیں. تو میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں. آپ کو میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ زبردست آپ کا انیشیٹو ہے، اور یہ ریسٹ ایشورڈ کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہر جگہ آپ کی مدد کرے گی اس کو کامیاب کرنے کے لیے. تھینک یو. وزیر اعظم آئیں کہ قائد اعظم بزنس پارک کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب. وزیر اعظم عمران خان جہاں لاہور پر موجود ہیں، ان کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کوئی بھی قوم انڈسٹریلائزیشن کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. بزنس پارک منصوبے پر پنجاب حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ 1960 کے بعد پاکستان کی پلاننگ ختم ہو گئی تھی. سنگاپور کی ترقی کی وجہ پلاننگ تھی. حکومت کی سمت اب درست ہے. پاکستان پلاننگ الیکشن جیتنے کے لیے کی جاتی ہے، جبکہ پاکستان کے پلانز پر ملیشیا اور سنگاپور نے عمل کیا اور ترقی کی. پنجاب کے تمام مسائل کو حل کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم کو بزنس پارک کے قیام پر مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ سنگاپور نے منصوبہ بندی کے تحت ترقی کی اور ہم سے آگے نکل گیا. بدقسمتی سے ملک میں طویل المدت منصوبہ بندی نہیں کی گئی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی کی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر سردار عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار ہی رہیں گے. وزیر اعظم کی اراکین اسمبلی کو بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کی بھی ہدایات کی گئی. آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو ارکان اسمبلی کے جائز مسائل حل کرنے کی بھی ہدایت. وزیر اعظم سے ایوان وزیر اعلیٰ میں عثمان بزدار نے ملاقات کی. عمران خان نے عوامی ریلیف کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی کے قیام اور پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں سمیت دیگر کارکردگی کو سراہا. اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر حکومت کی جانب سے SOPs پر زبردست عمل درآمد کروایا. حکومتی اقدامات کے باعث کرونا وائرس کے کیسز میں واضح کمی ہوئی. اب حالات بہتر ہو رہے ہیں. عوام کو حکومتی SOPs پر عمل درآمد کرنا اور حکومت کا ساتھ دیتے رہنا ہوگا. دوسری جانب وزیر اعظم سے اراکین اسمبلی نے بھی ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم نے اراکین اسمبلی کو بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کی بھی ہدایت کی. آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹریز کو اراکین اسمبلی کے جائز مسائل حل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی. وزیر اعظم عمران خان اور عثمان بزدار کی ملاقات بھی ہوئی، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ سے پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار کیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شعیب ہاشمی سے. شعیب ہاشمی، بتائیے گا کہ عمران خان کی مصروفیات کیا رہیں آج لاہور میں اور کیا کیا اہم فیصلے کیے گئے؟
جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان آج لاہور میں انتہائی اہم اور مصروف دن جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ ایوان وزیر اعلیٰ پہنچے تو ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ون آن ون ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی، خاص طور پر وزراء کی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ بھی سردار عثمان بزدار نے وزیر اعظم عمران خان کو پہنچائی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کورونا کے حوالے سے اٹھائے جانے والے جو اقدامات ہیں اس پر بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا، جس پر وزیر اعظم نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اور جو اہم گوئیاں یہ چل رہی تھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کیے جانے کے کچھ امکانات ہیں، وہ تمام تر امکانات جو ہیں ایک بار پھر مسترد کر دیے گئے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ عثمان بزدار ہی رہیں گے اور وہ ان کی کارکردگی سے کافی مطمئن ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم سے جو ہے قومی اسمبلی کے اراکین نے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے اپنے مسائل، اپنے حلقوں کے مسائل کے حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا، جس پر وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو خاص طور پر چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب سمیت وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی ہدایت کی کہ ان کے حلقوں کے جو جائز کام ہیں وہ کروائے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم عمران خان سے جنوبی پنجاب کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی نے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے بنانے کے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی دہائیوں سے یہ معاملہ لٹک رہا تھا، لیکن تحریک انصاف کی حکومت کی یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے منشور میں بھی جنوبی پنجاب کا ذکر کیا اور اب باقاعدہ طور پر وہاں پہ سیکریٹریٹ بنا لیا گیا ہے، جس سے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ وہیں پہ حل ہوں گے۔ عمران خان نے اراکین کو صوبائی اسمبلی کا اپنی حمایت میں شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا اچھا شعیب یہ بتائیے گا کہ وزراء کی کارکردگی کے بارے میں عمران خان صاحب کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، جو وزراء کی کارکردگی ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ذرائع کے مطابق جو وزراء کی کارکردگی جن کی بہتر نہیں تھی اس پر وزیر اعظم کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا ہے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مکمل طور پر دے دیا ہے کہ جن وزراء کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں ہیں تو وہ انہیں چینج کر سکتے ہیں، انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جن وزراء کی کارکردگی جو ہے وہ 50% تک ہے ان وزراء کو آخری جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، جس کے بعد کچھ وزراء جن کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں ہے ان سے ان کی وزارت کے قلم دان جو ہیں وہ واپس لیے جائیں گے اور اس کی جگہ دوسرے وزراء جو ہیں لوگوں کو موقع دیا جائے گا تاکہ وہ پنجاب میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ بہتر کر سکیں۔ تو اس حوالے سے جو اہم گوئیاں تھیں وہ جو چیزیں تھیں جو کہ ہڈن تھیں اور عام طور پر یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بااختیار نہیں رہے ہیں اور انہیں جو ہے وہ تبدیل کرنے کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آج وزیر اعظم کے دورہ لاہور سے جو ہے بالکل وہ مسترد ہو گئی ہیں اور وزیر اعظم نے اپنی مکمل حمایت کا یقین جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو دلایا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ عثمان بزدار ہی رہیں گے اور وہ مکمل طور پر با اختیار وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جیسے چاہیں اپنا کام کر سکتے ہیں۔ جی جیسے چاہیں کام کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر ایک دفعہ سے پھر اعتماد انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں وہ سردار عثمان بزدار ہی رہیں گے۔ شعیب ہاشمی تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی جنرل سیکرٹری احسن اقبال کہتے ہیں کہ پنجاب کو پسماندہ ترین صوبہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پنجاب سے انتقام لیا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ صوبے کو بچانے کے لیے تحریک شروع کرنا پڑے گی۔ فرنٹ لائن پر کام کرنے والے طبی عملے کے بنیادی مسائل نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک صوبے میں 5 آئی جی اور 4 چیف سیکرٹری بدلتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پنجاب بچاؤ، یہ پنجاب صوبہ تباہ ہو رہا ہے۔ عمران نیازی کو پنجاب کی تباہی پر جواب دینا پڑے گا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پنجاب کی تباہی پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتے۔ غریب آدمی، عام آدمی کے لیے سرکاری ہسپتالوں سے علاج کروانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ پاکستان امیروں کا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا پاکستان ہے جن کی اکثریت سطح غربت کے قریب ہے۔ بشکریہ عمران خان چونکہ 2 سالوں میں 2 کروڑ عوام مزید غربت کے نیچے چلے گئے ہیں، تو ایک ملک جس کی اقتصادی ترقی میں بہت پسماندگی ہے، جہاں پر لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ اکثریت میں ہیں، وہاں پہ اگر مہنگا علاج دیا جائے گا، پرائیویٹ سیکٹر والے نرخ کر دیے جائیں گے تو وہ لوگ علاج کیسے کروائیں گے؟ اور جو وائی ڈی اے نے
ہمیں تحفظات بتائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت حق بجانب ہیں، اور حکومت کا فرض ہے کہ فوری طور پہ ان پہ غور کرے، اور پنجاب اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون حکومت کی اس بلڈوز قانون سازی کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی احسن اقبال پر تنقید۔ کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے آج دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ رکھ کر چلا رہے ہیں۔ نارووال کیرستو کو دیکھا ہے کہ انہیں تنقید کا موقع نہیں مل رہا۔ آپ کو بتائیں کہ فیاض الحسن چوہان نے احسن اقبال پر تنقید کی۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی احسن اقبال پر تنقید، کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون والے آج دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلا رہے ہیں۔ نارووال کے ارسطو کو دکھ ہے کہ انہیں تنقید کا موقع نہیں مل رہا۔ اب رخ کرتے ہیں روشنیوں کے شہر کا، جہاں پر کے الیکٹرک کو عوام پر رحم نہ آیا۔ 10 سے 12 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، فیصل کالونی میں بجلی کی بندش۔ کلفٹن، ناظم آباد، بہادر آباد میں بجلی کی غائب ہو گئی، جبکہ لیاقت آباد، ملیر، کورنگی میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ بارش کراچی والوں کے لیے رحمت کی بجائے زحمت ثابت ہوئی۔ شاہراہ فیصل اور کورنگی روڈ پر کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ پنجاب، چورنگی اور سٹی ایریا اور بیشتر انڈر پاسز پر پانی بھر گیا۔ ڈیفنس اور کلفٹن میں پانی جمع ہونے سے بیشتر گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ڈوب گئیں۔ بارش سے کے الیکٹرک کا نظام بھی ٹھپ ہو گیا۔ 200 فیڈرز نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ صدر اور رنگی، کورنگی، فیڈرل بی ایریا، ملیر، شاہراہ فیصل، پی آئی بی، سرجانی میں بجلی معطل ہو گئی۔ لیاری، بلدیہ، کلفٹن، حسن اسکوائر اور گلشن اقبال سمیت محمودہ آباد میں بھی بجلی گئی تو بحال نہ ہو سکی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بارش کا امکان ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ملک منور۔ ملک منور، بتائیے گا کہ آنکھ مچولی یہ کب تک رہے گی؟ کوئی بتایا گیا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے؟ جی دیکھیں، آج کے الیکٹرک نے کراچی کے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث ایک تو پانی جو کہ سڑکوں اور شاہراہوں پہ اور گلی محلوں میں کھڑا ہو گیا ہے، نکاسی کا نظام درست نہیں تھا، جو برساتی نالے تھے ان کی صفائی ستھرائی جو ہے وہ نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ تمام تر صورتحال پیش آئی۔ ہم اسی کے ساتھ ساتھ کہ الیکٹرک نے بھی اپنی جو حکمت عملی کو ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ کراچی کے شہریوں پر اپنا ظلم ستم جاری رکھتی ہے، وہ اس دوران بھی وہ اپنے اسی پرانی روش کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اور اب کل سے کئی ایسے علاقے ہیں کراچی کے، بہت کئی علاقے ہیں جہاں پر کل سے بجلی غائب ہے، جو کہ بحال نہیں ہو سکی۔ اگر ہم بات کریں 10 سے 12 گھنٹے کی تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ ایسے بہت سارے، جیسے کہ میں آپ بتاتا بھی چلوں کہ ملیر، جعفر طیار، ملیر کے علاقے ہیں، اس لانڈی گارڈن کے علاقے ہیں، ساتھ ساتھ گلستان جوہر کے ہیں، گارڈن رام شوامی، لیاقت آباد، نیو کراچی کے بیشتر علاقے ہیں جہاں پر گلشن اقبال ہے، گلستان جوہر، پروان گوڑ، اسکیم 33، مدارس سوسائٹی، گلشن معمار کے بھی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ بجلی کی ترس رہے ہیں اور بجلی کی آنکھ موچولی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ شہریوں کو جب ہم نے اس سلسلے میں الیکٹرک انتظامیہ سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر کئی مقامات پر فیڈر ٹرپ کر گئے تھے اور ان کی مرمت کا کام جاری تھا، جبکہ بیشتر مقامات پر جو ہے وہ بجلی کے جو کھمبوں پہ تاریں تھی وہ جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ مرمت کا کام جاری ہے۔ اس میں وقت درکار ہے، جیسے وہ مکمل ہو جائے گا تو بجلی بحال کر دی جائے گی۔ مگر ایک تو گرمی، دوسرا یہ صورتحال ہے بارش کی، اور اس کے بعد جو کہ الیکٹرک کی جو روش ہے وہ انہوں نے اپنی جاری رکھی، جس کی وجہ سے شہری شدید اذیت میں مبتلا ہے۔ جی، شہری شدید اذیت میں مبتلا ہے۔ ملک منور حسین، بہت شکریہ آپ کا تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ابر رحمت کراچی کے لیے بن گیا زحمت شہر کا، بارش کے پانی میں ڈوب گیا پورے کا پورا شہر۔ رین ایمرجنسی بھی کام نہ آئی، اہم شاہراہیں، انڈر پاسز نالوں میں تبدیل ہو گئے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
ابر رحمت کراچی کے لیے بن گیا زحمت، شہر کا شہر ڈوب گیا، رین ایمرجنسی بھی کام نہ آئی، جگہ جگہ ندی نالوں کا منظر، بارش سے کہ الیکٹرک کا نظام بھی ٹھپ، 500 فیڈرز نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ صدر اورنگی فیڈرل بی ایریا، ملیر، شار فیصل، پی آئی بی، سرجانی میں بجلی معطل۔ لیاری، بلدیہ، کلفٹن، حسن سکوئر اور گلشن اقبال میں بھی بجلی کی بحالی نہ ہو سکی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ کراچی میں آج بھی بادل برسیں گے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیخ زمان کہتے ہیں کہ کراچی شہر کی صفائی کے لیے ورلڈ بینک نے 1 ارب روپے دیے اور بیان ایسے دیا گیا جیسے اب لوگ نالوں میں کشتیاں چلائیں گے۔ بارش سے فرنیچر مارکیٹ ڈوب گئی، گھروں کے اندر پانی چلا گیا۔ شاہرین قائدین شارع فیصل جناح ہسپتال ڈوبا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ 38 نالوں پر 1 ارب لگنے تھے، اس سے کچھ نہیں پتا چلا۔ ورلڈ بینک اب اس 1 ارب روپے کا آڈٹ کروائے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کی کارروائیوں کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ جناح ہسپتال کراچی میں گئے، جہاں انہوں نے ہسپتال میں معمولات کا جائزہ لیا۔ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ ڈرگ روڈ پر موجود پانی بھی مشینری کے ذریعے ہٹایا جا چکا ہے، تمام چوکنگ پوائنٹس اور حساس مقامات کو کلیئر قرار دیا گیا۔ شہر قائد میں بارشوں کے بعد کرنٹ لگنے سے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق ابراہیم حیدری میں ارشد علی چائے لینے کے لیے ہوٹل کے قریب رکا، جہاں بجلی کے پول سے گرنے والی تار سے کرنٹ لگا۔ ارشد علی کی لاش کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کلفٹن نیلم کالونی میں بھی کرنٹ لگنے سے ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ متوفی کی لاش کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، مگر مرنے والے شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔ حکومت بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور نقصانات کم کرنے میں ناکام، وزیر توانائی عمر ایوب نے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعتراف کر لیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی نئی اصطلاح پاور مینجمنٹ متعارف کروا دی۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں، لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ پاور ڈویژن نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی نئی اصطلاح پاور مینجمنٹ متعارف کروا دی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق فیڈرز پر 8 سے 12 گھنٹے تک لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ 623 فیڈرز پر 6 گھنٹے، 390 فیڈرز پر 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ نظام کی خرابی، چوری سے گزشتہ سال 16 ارب یونٹ سے زائد بجلی ضائع ہوئی۔ دستاویز کے مطابق 16 ارب یونٹ بجلی موسم سرما میں 2 ماہ کے لیے ملکی ضرورت پوری کرتی ہے۔ سال 2018-19 میں پیدا شدہ بجلی میں سے 14.72% یونٹس بجلی ضائع کرنے کے ساتھ سر فہرست رہی۔ میپکو میں 2 ارب 70 کروڑ، لیسکو میں 1 ارب 60 کروڑ یونٹس بجلی چوری ہوئی۔ ہیسکو میں 1 ارب 42 کروڑ یونٹس بجلی ضائع ہوئی، جبکہ فیسکو میں 1 ارب 21 کروڑ یونٹس چوری کی نظر ہوئے۔ تو دوسری جانب آئل ٹینکروں کی ہڑتال کے بعد شہر میں پیٹرول کا بحران سر اٹھانے لگا۔ پیٹرول پمپوں کو پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بھی بند ہو گئی۔ نمائندہ آل پاکستان پیٹرولیم ریٹیلرز ایسوسی ایشن سمیر نجم الحسین نے کہا کہ پیٹرول پمپس کو پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بند ہو گئی ہے۔ کراچی شہر کے 20% پیٹرول پمپس میں سٹاک ختم ہو گیا۔ ہڑتالی آئل ٹینکرز مالکان پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل میں رکاوٹ بن گئے۔ ہڑتال کے باعث تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو سپلائی معطل ہو چکی اور ہڑتال کے باعث تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو سپلائی معطل ہو چکی ہے۔ حکومت فوری طور پر پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی بحال کروائے۔ عوام ہو جائیں خبردار، حکومت نے ادویہ ساز کمپنیوں کو قیمتوں میں 7 سے 10% اضافے کرنے کی اجازت دے دی۔
ड्रैप की ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पॉलिसी में तरमीम वफाकी हुकूमत और ड्रैप की पॉलिसी बोर्ड की मंजूरी और सिफारिश पर की गई। अद्वियात साज कंपनियों और इम्पोर्टर्स को बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 7% इजाफे की इजाजत दी गई है, जबकि दीगर अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की इजाजत दी गई है। नोटिफिकेशन के अद्वियात साज कंपनियों और इम्पोर्टर को रिटेल प्राइस में इजाफे की शवाहिद ड्रैप में जमा कराने की हिदायत की गई है, जिस पर कंपनी के CEO के दस्तखत भी होने लाजमी है। रिटेल प्राइस में इजाफे के शवाहिद ड्रैप में जमा न करने वाली अद्वियात साज कंपनियां और इम्पोर्टर्स की नई कीमतों को तस्लीम नहीं किया जाएगा और तमाम पेश करदा सबूत दुरुस्त होने पर 1 माह में कीमतें मुकर्रर कर रखने की मंजूरी दी जाएगी। तो दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि आवाम को अद्वियात की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। सिलेक्टेड हुकूमत के इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। PTI हुकूमत के आवाम को रिलीफ देने के तमाम दावे हवा हो गए। महंगाई पर काबू पाने के दावेदार महंगाई के जिम्मेदार बन गए। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने वफाकी हुकूमत की अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाजत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत के इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। PTI हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने के तमाम दावे हवा हो गए। महंगाई पर काबू पाने के दावेदार महंगाई के जिम्मेदार बन गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि पेट्रोल मसनूआत ने आटा चीनी माफिया ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। सिलेक्टेड हुक्मरानों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाजत देकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। उन्होंने मजीद कहा कि सुनामी के दावेदार महंगाई और बेरोजगारी का सुनामी ले आए। खुदारा मुल्क की गरीब आवाम पर रहम किया जाए। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि वफाकी वज़रा मुआशी तंगी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल से तवज्जो हटाने के मिशन पर गामजन हैं। NCOC की पहली बार कराची में बैठक मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट और ईद उल अजहा पर SOPs के हवाले से मुशावरत की गई। चेयरमैन NCOC असद उमर ने कहा कि कोविड-19 पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि हॉटस्पॉट्स एरियाज में सिलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इस मौका पर चेयरमैन NCOC असद उमर ने कहा कि कोविड-19 पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा। NCOC के दीगर इजलास बाकी सूबों में होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि हॉटस्पॉट्स एरिया से सिलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कोरोना मरीजों के लिए कराची में 2 अस्पताल कायम किए। गलियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई। जानवर सिर्फ मुकर्रर की गई जगह पर ही फरोख्त हो सकते हैं। खाने की मंजूरी बाजरिया सर्कुलेशन ली, फैसले से सारिफीन पर सालाना 21 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत सारिफीन से PTV की फीस बाजरिया बिजली बिल वसूल करती है। बिजली बिलों में 35 की बजाय 100 रुपए वसूल किए जाएंगे। सिंध रोशन प्रोजेक्ट करप्शन केस, नैब का शर्जील इनाम मेमन को मरकजी मुल्जिम नामजद करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी मुल्जिम बनाने पर गौर। शर्जील मेमन को रिश्वत देने वाली कंपनी और अफसर एतराफ जुर्म कर चुके हैं। हतमी मंजूरी चेयरमैन नैब देंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध रोशन प्रोजेक्ट करप्शन केस में रेफरेंस जारी करने का फैसला कर लिया है। नैब जराये के मुताबिक शर्जील इनाम मेमन को सिंध रोशन प्रोजेक्ट करप्शन केस का मरकजी मुल्जिम नामजद करने का फैसला कर लिया गया। शर्जील मेमन ने 4 अरब रुपए के ठेकों में रिश्वत ली। शर्जील मेमन को रिश्वत देने वाली कंपनी और अफसर एतराफ जुर्म भी कर चुके हैं। नैब जराये के मुताबिक मुराद अली शाह ने गैर कानूनी ठेकों के खिलाफ फंड जारी किए। मुराद अली शाह को मुल्जिम नामजद करने की हतमी मंजूरी चेयरमैन नैब देंगे। नैब जाली अकाउंट केसेस में सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन की तहकीकात कर रहा है। और अब कुछ बात करें आलमी वबा की, तो पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 47 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5522 हो गई। मजीद 1918 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,61,892 हो गई। 1,604 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,98,509 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 47 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 1952, पंजाब में 2067, खैबर पख्तूनख्वा में 1130, बलोचिस्तान में 131, गिलगित बल्तिस्तान में 39, आजाद कश्मीर में 46 और इस्लामाबाद में 157 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 1918 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 89,465, सिंध में 1,11,238,
खैबर पख्तूनख्वा में 31,669, बलूचिस्तान में 11,405, गिलगित बिल्तिस्तान में 1,796, इस्लामाबाद में 14,504, आज़ाद कश्मीर में 1,840 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,40,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 5,93,000 हो गई। 82,85,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,93,000 जिंदगियां निगल चुका। अमेरिका में 1,42,064, भारत में 26,285, तुर्की में 5,458, अफगानिस्तान में 1,147 और सऊदी अरब में 2,407 अमवात हो चुकी हैं। स्पेन में 28,420 और फ्रांस में 30,152 हलाकतें हो चुकी। तो दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई, जिसम में पानी की मिकदार कम होने पर ड्रिप लगाई गई। कोरोना के बाद कमजोरी को दूर करने के लिए अद्वियात भी तजवीज़ की गई। डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम करने का मशवरा दे दिया। शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज होने पर डॉक्टर्स ने इनका तिब्बी मुआयना किया और उन्हें ड्रिप भी लगाई। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बाद उनकी तबीयत नासाज हुई। राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शहबाज शरीफ की तबीयत की खराबी का जिक्र किया था। डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ के जिस्म में पानी की मिकदार कम होने पर ड्रिप लगाई और कोरोना के बाद कमजोरी को दूर करने के लिए अद्वियात भी तजवीज़ की। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शहबाज शरीफ को कमजोरी के सबब डॉक्टर्स ने हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ आइन और कानून के तकाज़ों के सबब अदालत गए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ के मुशक्क़त, धक्कमपेल और बाहर जाने से इन पर असर हुआ। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुआलिजीन की राय में एंटीबॉडीज टेस्ट होने तक शहबाज शरीफ घर से बाहर न जाएं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि एक्निक ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी। ये मंसूबा अंदरूनी सिंध में समाजी और मुआशी तरक्की में भी इनकलाब लाएगा। पेशावर कराची ईस्टर्न रूट को भी ईस्ट बलूचिस्तान से लिंक किया जाएगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि एक्निक ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दी। 306 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे तामीराती शोबे में अहम किरदार अदा करेगा। उनका कहना था कि ये मंसूबा अंदरूनी सिंध में समाजी और मुआशी तरक्की में भी इनकलाब लाएगा। पेशावर कराची ईस्टर्न रूट को भी ईस्ट बलूचिस्तान से लिंक किया जाएगा। गवर्नर पंजाब के इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मसला कश्मीर, हुकूमती और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा ने कहा कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हिफाजती हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। गवर्नर पंजाब ने मसला कश्मीर पर यूरोपीय और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से राबतों के बारे में बताया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मसला कश्मीर, हुकूमती और सियासी अमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने मसला कश्मीर पर यूरोपीय और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से राबतों के बारे में बताया। वजीर खारजा ने गवर्नर पंजाब की मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए कोशिशों को सराहा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अपनी मनफी सोच की वजह से भारत खित्ते के ममालिक से दूर होता चला जा रहा है। भारत दुनिया में एक्सपोज हो रहा है। इनकी हर मुहाज पर शिकस्त हो रही है। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि भारत कश्मीर में दुनिया की सबसे बड़ी रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। मसला कश्मीर पर यूरोपीय और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ राबिते में हूँ। यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। पीआईए की लाहौर से टोरंटो जाने वाली परवाज में कोरोना पॉजिटिव मुसाफिरों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। कैनेडियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने पीआईए हुकाम को आगाह कर दिया। पीआईए हुकाम ने कनाडा जाने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट कराना लाजमी करार दे दिया। पीआईए की लाहौर से टोरंटो जाने वाली परवाज में कोरोना पॉजिटिव मुसाफिरों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कैनेडियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने पीआईए हुकाम को ईमेल के जरिए आगाह कर दिया। कैनेडियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी की जानिब से पीआईए को भेजी गई ईमेल में कहा गया कि 5 जुलाई को परवाज नंबर 783 में कोरोना पॉजिटिव मुसाफिरों का ताल्लुक नशिस्त नंबर 22-28 से था। जराये के मुताबिक कनाडा से पीआईए मुसाफिरों के लिए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट की मौजूदगी लाजमी करार देने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब पीआईए हुकाम ने कनाडा जाने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी कराना करार दे दिया है। मुसाफिरों को परवाज से 3 दिन कबल मखसूस लेबोरेटरी से कोरोना टेस्ट कराना होगा। तो दूसरी जानिब अमरीका में तैनात सफीर डॉक्टर असद मजीद ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने का कानून जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत ने मक्कारी से कोरोना की आड़ में मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत की इंतहा कर दी। इंसानी हकूक की तंजीमें भी भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज उठा रही हैं।
امریکہ میں تعینات سفیر ڈاکٹر اسد مجید نے کہا کہ امریکہ جن اخلاقی اور سیاسی اقدار کی نمائندگی کرتا ہے آج وہ مقبوضہ کشمیر میں پامال کی جا رہی ہیں۔ آبادی کا تناسب بدلنے کا قانون جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے گزشتہ برس مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی کی۔ اب آبادی کا تناسب کو بدلنے کے لیے ڈومیسائل لا متعارف کروایا جا رہا ہے جو چوتھے جنیوا کنونشن کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اسد مجید خان کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث پوری دنیا کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اخلاقی اور سیاسی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کشمیری عوام امریکی قیادت سے اخلاقی اور سیاسی حمایت کی توقع رکھتے ہیں۔ کشمیریوں کو بنیادی سہولتوں سے محروم کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔ جنرل نذیر وادی کو قابض بھارتی فورسز نے اجاڑ دیا۔ سرچ آپریشن کی آڑ میں فائرنگ کر کے مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ جنت نذیر وادی کو قابض بھارتی فورسز نے اجاڑ دیا۔ سرچ آپریشن کی آڑ میں چادر اور چاردواری کا تقدس پامال۔ مزاحمت پر بھارتی فورسز نے فائرنگ کر کے 3 کشمیری شہید کر دیے۔ ضلع کلگام میں کشمیری پابندیاں توڑتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا۔ وادی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کرونا وائرس کے عالمی معیشت پر گہرے اثرات۔ برٹش ایئر ویز نے مشکل مالی حالات کے باعث 31 بوئنگ طیارے گراؤنڈ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے قبل برٹش ایئر ویز مختلف ممالک میں 12,000 ملازمین کو ملازمت سے فارغ کر چکی ہے۔ کورونا وائرس نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ برٹش ایئر ویز کو کورونا کے باعث شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ برٹش ایئر ویز نے کورونا وائرس کے باعث 31 بوئنگ طیارے گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ طیارے 2024 میں گراؤنڈ کیے جانے تھے مگر کورونا کی وجہ سے طیاروں کو جلد گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گزشتہ برسوں کی نسبت برٹش ایئر ویز کے مسافروں میں 93% کمی آ چکی ہے۔ اس سے قبل برٹش ایئر ویز مختلف ممالک سے اپنے 12,000 ملازمین کو ملازمت سے فارغ کر چکی ہے۔ برطانیہ نے روس پر کورونا کا ڈیٹا چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ برطانوی حکام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ روس ہیکرز کے ذریعے مختلف ٹیکنیکس استعمال کر کے برطانیہ کا کورونا کے بارے ڈیٹا چوری کر رہا ہے۔ برطانیہ نے کورونا ڈیٹا چوری کے بارے میں روس پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ برطانوی سائبر سیکیورٹی ادارے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ روس برطانیہ پر سائبر حملوں میں ملوث ہے۔ روس برطانیہ کے کورونا کے ڈیٹا کو چوری کرنے کے لیے ہیکرز کی مدد لے رہا ہے۔ روسی ہیکرز ڈیٹا کی چوری کے لیے مختلف ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہیں۔ برطانوی حکام نے روسی اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی۔ صوبے خوزستان میں حالات کنٹرول کرنے کے لیے فوج تعینات کر دی گئی۔ مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ صوبے خوزستان میں حالات کشیدہ صورتحال اختیار کر گئے۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ تو دوسری جانب جنوبی ایشیائی ممالک میں شدید بارشوں اور سیلاب کی صورتحال شدت اختیار کر گئی۔ بنگلہ دیش، بھارت اور نیپال میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 200 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ مانسون کے آغاز میں جنوبی ایشیائی ممالک میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں بارشوں، طوفان اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ تینوں ممالک میں سیلابی صورتحال سے 10 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہو چکے۔ شدید بارشوں سے بھارت میں 101، نیپال میں 117 اور بنگلہ دیش میں 80 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ مسلسل بارشوں اور ساحلی علاقوں میں طغیانی سے سیلاب رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا، جبکہ تینوں ممالک کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔
کے میدانوں سے خبر یہ ہے کہ اسپینش فٹ بال چیمپئن لیگ کا ٹائٹل ریال میڈرڈ نے اپنے نام کر لیا. سنسنی خیز میچ میں ریال میڈرڈ نے لاور ریال کو 2-1 سے شکست دے دی. اسپینش فٹ بال لیگ کے فائنل میچ میں ریال میڈرڈ نے لاور ریال کو سنسنی خیز میچ میں شکست دے دی. دونوں ٹیموں کے درمیان زور کا جوڑ پڑا. ریال میڈرڈ کے بین الزیم نے 29ویں منٹ میں گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلا دی. 77ویں منٹ میں بین الزیم نے ایک اور گول کر کے ٹیم کی پوزیشن کو مزید مستحکم کر دیا. مخالف ٹیم والا ریال کے ابورا نے 83ویں منٹ میں گول کر کے میچ میں واپس آنے کی کوشش کی مگر یہ کوشش بیکار ثابت ہوئی. اور اب ٹوڈے انٹرٹینمنٹ. گھر میں پورے اسٹار روح کا بسیرا، گھر والے پریشان. ہارر ایکشن ایڈونچر فلم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا. فلم 24 جولائی کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی. I don't want him to be around you because of the things that you do. I'm gone. There's no leaving. Shame to put such a loyal animal out of action.